وہ ان کا سوال ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ خلیفہ کو سب سے زیادہ دین کا علم ہوتا ہے، جی پھر کیوں آپ کی جماعت کے تیسرے خلیفہ اسمبلی میں حافظ کفایت حسین اور ایک اور عالم دین سے شکست فاش کھا گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال آپ نے مکرم قمر علی صاحب کا پیش کیا ہے، اس سوال کے دو حصے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست اور بالکل صحیح ہے، لیکن جو دوسرا حصہ ہے وہ کلیتاً غلط اور بالکل بے بنیاد ہے۔ میں دونوں حصوں پہ تھوڑی تھوڑی گفتگو کروں گا۔ پہلا حصے میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ خلیفہ جس کو ہم مانتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے علم عطا کرتا ہے۔ یہ بات بالکل سچی ہے، بالکل حقیقی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید پر مبنی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں مومنوں کو یہ وعدہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر انعام کی صورت میں خلافت کا انعام ان کو دے گا، فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کہ خدا ان میں خلیفہ قائم کرے گا۔ تو جب ایک خلیفہ کو خدا قائم کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس خلیفہ کو علم بھی خدا ہی دیتا ہے، اور خدا ہی کو دینا چاہیے۔ وہ خدا جو علام الغیوب ہے، جو انسان کی پاتال تک اس کی نظر ہے، سارے علم اللہ تعالیٰ سکھانے والا ہے، وہی علم کا منبع ہے۔ تو جب وہ منبع ہے تو وہی منبع پھر اس خلیفہ کو علم سکھاتا بھی ہے، دینی علم بھی اور روحانی علم بھی۔ خاص طور پر دینی معارف خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہی ہر شخص کو عطا کرتا ہے، جس کو بھی دے۔ انبیاء کو بھی وہی سکھاتا ہے، خلفاء کو بھی وہی سکھاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ خلیفہ کا علم سب سے بالا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور ہمارے سامنے مثال موجود ہے خلافت کے سلسلے میں۔ خلافت راشدہ کا دور اول ہے، اور خلافت راشدہ کا یہ دور ثانی خلافت احمدیہ کا دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس سارے دور پر اگر ہم نظر کریں تو یہ بات ہر شخص جان سکتا ہے، جس نے تعصب کی عینک نہ پہنی ہو وہ یقیناً اس سے اتفاق کرے گا کہ خلافت راشدہ اولیٰ کے دور میں بھی ہر خلیفہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی علم و حکمت کا مالک تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے وقت کے تقاضوں کے مطابق ہر وہ علم عطا کیا جو عطا کیا جانا ضروری تھا۔ اور اس دور میں بھی جو ہمارے دور قریب ہے، ہم اس میں سے گزر رہے ہیں، اس خلافت احمدیہ میں بھی دیکھیں کہ بسا اوقات خلیفہ منتخب ہوا تو مخالفین نے سمجھا کہ یہ بڑی عمر کا خلیفہ ہے، اس کو کہاں سے علم آئے گا؟ یہ علم آیا تو ایک قسم کا علم آیا، باقی دنیا کا علم کیسے آیا؟ وہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اگر خلیفہ چھوٹی عمر کا منتخب ہو گیا تو کہا گیا جی 25 سال کا خلیفہ ہے، کسی اسکول کا سرٹیفکیٹ بھی اس نے حاصل نہیں کیا، کالج میں گیا نہیں، یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا، تو اس شخص کو علم کہاں سے آئے گا؟ لیکن زمانے نے ثابت کیا اور وقت نے بتایا کہ وہی شخص ایسا زبردست علوم کا مرکز بنا، ظاہری اور باطنی علوم اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے۔ پھر خلافت ثالثہ میں بھی، خلافت رابعہ میں بھی، خلافت خامسہ میں بھی، آج ہمارے سامنے بھی یہ نشان ایک زندہ نشان کے طور پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو خلیفہ مقرر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے۔ بس پہلی بات سے تو میں قمر علی صاحب سے پوری طرح اتفاق کروں گا کہ جو انہوں نے صحیح بنیاد قائم کی، لیکن دوسرے مرحلے پر ان کی بات درست نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر سن 74 میں جب امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی اسمبلی کی دعوت پر وہاں پر جماعت احمدیہ کا موقف بیان کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں پر حافظ کفایت حسین اور بعض اور علماء کے ساتھ ہوا، ان کا مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا، اور اس میں انہوں نے شکست فاش کھائی۔ اب یہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے جو مرضی لفظ استعمال کر لیں، حقیقت اپنی جگہ پر ہے۔ نمبر ایک تو یہ بات اس کی وضاحت میں کروں کہ جماعت احمدیہ کا وفد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی سرکردگی میں 4 اور علماء پر مشتمل تھا۔ یہ جماعت احمدیہ اپنی طرف سے وہاں نہیں گئی تھی، نہ جماعت اس لیے گئی تھی کہ جا کے اسمبلی سے اپنے ایمان کے بارے میں کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آئے، بلکہ اس لیے گئی تھی کہ وہاں جا کر جو سوالات وہ پوچھنا چاہیں ان کے جوابات ان کو دیے جائیں، جماعت کے موقف سے ان کو آگاہ کیا جائے۔ تو وہاں پر دوسرے یہ کہ مناظرے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ گویا کوئی بھی مولوی یا ممبر قومی اسمبلی کھڑا ہو کر کوئی سوال کرے اور اس کا جواب دیا جائے، پھر سوال جواب پر پھر سوال ہو، پھر مناظرہ ہو، بحث ہو، ایسی کوئی صورت نہیں تھی۔ بلکہ جو اٹارنی جنرل تھے اس وقت کے یا بختیار صاحب، وہ اس کام کے لیے مقرر تھے حکومت کی طرف سے
کہ وہ ممبران اسمبلی کی طرف سے سوال حاصل کریں اور حضرت امام جماعت احمدیہ کی خدمت میں پیش کریں اور آپ ان کے جوابات بیان کرتے تھے۔ اس لیے کوئی بحث و مباحثہ والی بات نہیں تھی اور کسی سے شکست کھانے کی یا ہارنے والی بات بھی نہیں تھی، تو سوالات وہاں پر اس طرح پیش کیے جاتے تھے اور یہ طریق تھا جو اس جگہ پر جاری رہا۔ باقی اب سوال یہ ہے کہ جیسا قمر علی صاحب نے بھی کہا اور بھی بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں، آج بھی کہتے ہوں گے کہ جی گویا جماعت احمدیہ کو اس گفتگو میں، اس مجلس میں، اس سارے پروگرام میں شکست ہو گئی۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ لوگ پھر اس ساری کارروائی کو شائع کیوں نہیں کر دیتے؟ اگر اتنا بڑا کارنامہ اس قومی اسمبلی نے مارکا مارا کہ اس موقع پر امام جماعت احمدیہ کو بلایا، سرکردہ چوٹی کے علماء آپ کے ساتھ تھے، سوالات کیے گئے اور وہ نعوذ باللہ جیسا وہ کہتے ہیں جواب نہیں دے سکے اور مارکا ان کے ہاتھ میں رہا، تو وہ دن تو ان کے لیے عظیم الشان فتح کا دن تھا، نہ یہ کہ بغیر کسی حوالے کے یہ فیصلہ سنا دیں کہ ہم ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فیصلے کی سراسر خلاف ورزی اور اس کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اس فیصلے کا اعلان کریں۔ ان کو چاہیے تھا کہ کہتے ہیں الحمدللہ مارکا ہم نے سر کر لیا، ہمارے ساتھ دستاویز اس کی موجود ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، ہم اس کو ایک کتابی شکل میں شائع کرتے ہیں۔ پھر یہ مسئلہ بھی ٹی وی پر بھی دکھا سکتے تھے، ہر چیز کر سکتے تھے اور اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا، کیونکہ اس دور میں یہ ایک حقیقت ہے کہ جو حکومت تھی اس نے بے انتہا کوشش کر کے جماعت کے خلاف لٹریچر شائع کیا اور ملک کے جو قومی خزانہ ہے اس کے پیسے خرچ کرتے ہوئے وہ کتابیں شائع کیں، ان پر ڈاک کے ٹکٹ بھی ان سے لگائے اور ساری دنیا کے ممالک میں یہ لٹریچر بڑی کثرت کے ساتھ بھجوایا گیا تاکہ جو ہم فیصلہ کر چکے ہیں پہلے سے ہی اور صرف ممبران اسمبلی سے اس پر انگوٹھا لگوایا گیا ہے، اس فیصلے کی تائید حاصل ہو جائے، اور ساری دنیا میں جماعت کے خلاف لٹریچر بڑی کثرت سے شائع کیا۔ اتنی جو انہوں نے پاپڑ بیلے، اس کی بجائے اگر ایک وہ اسمبلی کی کارروائی شائع کر دیتے تو کتنا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر اس وقت نہیں کر سکے تو ابھی کر دیں، اب بھی موقع ہے۔ اور ان کو کرنے کے لیے اگر مثلا پیسے کی روک ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کئی دفعہ بیان فرمائی کہ اگر حکومت کو اس میں کوئی دقت ہے آپ ہمیں اجازت دیں، اب تو ویسے بھی 36 سال ہو چکے ہیں، یہ جو اگر ملکی کوئی قوانین اور اس کی سیکریسی کا قانون ہوتا ہے وہ دور بھی گزر چکا ہے، اب تو یہ چیز کوئی عام ہونے والی چیز ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان کو پیسے کی روک ہے تو ہمیں دیں، ہم اس کو شائع کریں گے اپنے خرچ پر اور اسی طرح ساری دنیا میں پھیلا دیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ جماعت کی بات آج بھی قائم ہے، آج بھی ہم انہیں اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر آج اس وقت کی حکومت کو یہ ہمت اور توفیق ہو کہ وہ چاہے کہ جماعت کے خلاف، جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دستاویز جماعت کے خلاف ہے اور اس میں گویا جماعت ہاری ہے اور وہ جیتے ہیں، تو ان کو آج بھی چیلنج کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ مصدقہ نقل حکومت وقت ہمیں مہیا کرے۔ جماعت احمدیہ اس کتاب کو شائع کرنے کے لیے تیار ہے، کتاب میں بھی شائع کریں گے، اخبارات میں بھی شائع کریں گے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ وہ واحد مذہبی جماعت ہے جس کا ٹیلی ویژن ایک عالمگیر ٹیلی ویژن ہے، MTA، اس پر بھی یہ ساری کارروائی دکھائی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہم ساری پیشکش ان کو کرتے ہیں، لیکن اگر ہمت ہو تو وہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ بات نہ کریں لیکن صرف یہ کہیں کہ جی ہم اس وقت جیت گئے اور وہ ہار گئے، یہ بالکل ایک طرفہ دعوے کی شکل لگتی ہے۔ امام صاحب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اور لوگوں نے وہ کارروائی جو ہے وہ شائع کی جو کہ بالکل غلط ہے، مطلب اس میں انہوں نے بڑی تحریف کی ہوئی ہے اور رد و بدل کی ہوئی ہے، تو اس پہ ظاہر ہے کوئی قانونی روک تو ہے نا اس کے شائع کرنے میں بھی؟ یہ جس وقت کی گئی، ایک نام نہاد پاکستان کے ملا نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کو یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ گویا لفظاً اس سن 74 کی اسمبلی کی کارروائی ہے، اس کو اس رنگ میں شائع کیا گیا۔ اول تو یہ کہ اگر اجازت نہیں ہے اور پابندی ہے اب بھی تو یہ ایک غیر قانونی کام کیا گیا، یہ تو ایسا کام ہے جس پر مقدمہ ہونا چاہیے اور اس پہ کارروائی ہونی چاہیے کہ اجازت کے بغیر غیر قانونی طور پر کیوں شائع کیا۔ اور جہاں تک اس کتاب کی حیثیت ہے اس میں اتنا رتب و یابس ہے اور اتنی اس میں تضادات ہیں، اتنے اختلافات ہیں کہ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ حقائق کو توڑ موڑ کر انہوں نے پیش کیا ہے، غلط رنگ میں پیش کیا ہے، قط و برید کی ہے، تو اس رنگ میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی اور اس پر پھر اس کی کوئی سند نہیں۔ جس شخص کے نام سے شائع ہوئی وہ شخص نے اپنی طرف سے اس کو شائع کیا، حکومت کی مصدقہ تصدیق کی نہیں ہے، اس لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت کسی لحاظ سے نہیں بنتی۔ میں جو ایک غیر قانونی کوشش ہے اور بالکل ناجائز کوشش ہے جو کی گئی ہے، اس پر تو توجہ ہونی چاہیے جو بھی قانون کے ذمہ دار ہیں۔
لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر حکومت مصدقہ اس کی کتاب کی پوری کارروائی کی ایک نقل دیتا ہے جماعت کو، اور یہ کہنے کے ساتھ کہ آپ اس کو شائع کرنے کے مجاز ہیں، تو جماعت کی طرف سے ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو شائع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر ہم یہ تحدی سے کہتے ہیں کہ ہم اس کو شائع کرنے کے لیے تیار ہیں، تو دوسرے اس کے مقابل پہ یہ کسی کا کہنا کہ جی اس موقع پہ ہمیں ان لوگوں کو کامیابی ہوئی اور نعوذ باللہ جماعت احمدیہ اور اس کے خلیفہ کو شکست فاش ہوئی، یہ معمولی سی بات رہ جاتی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے نا امام صاحب کہ جو ہماری طرف سے جو کچھ پیش کیا گیا اپنے دفاع میں، وہ معذر نامے کی شکل میں چھپ چکا ہے، سامنے آ چکا ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے ہماری ویب سائٹ پہ، تو مقابلے پہ اگر وہ بھی اس کا دینا چاہتے ہیں تو اسے ضرور وہ منظر۔ ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو اس میں غیر احمدی علماء جیت گئے اور نعوذ باللہ جماعت احمدیہ کا وفد امام جماعت کی سرکردگی میں جو گیا وہ ہار گیا، اگر یہ بات ہے تو اس وقت بھی جب یہ کارروائی ہوئی تھی اس کے کچھ عرصے بعد کی بات ہے کہ اس موقع پر جو ایک تھے صاحبزادہ فاروق علی صاحب جو اسمبلی تھے اسپیکر کے، ان کو ملتان کی بار میں کسی نے یہ سوال کیا، یہ بات مطلب مستند بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، ان سے کہا گیا کہ یہ کارروائی ہو گئی ہے، اب ہمارے ہاتھ میں اتنا اچھا ہتھیار آ گیا ہے، اتنا اچھا ڈاکومنٹ آ گیا ہے، اس کو شائع کیوں نہیں کروا دیتے آپ اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، صاحب اختیار ہیں، آپ کا کام ہے، آپ کے دائرۂ اختیار میں ہے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم یہ شائع کر دیں تو اس کے شائع ہونے سے آدھا پاکستان احمدی ہو جائے گا، اس لیے ہم شائع نہیں کرتے۔ یہ بات حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کئی بار اپنی مجالس میں بیان کی، کیونکہ مصدقہ بات تھی، آپ تک پہنچی، آپ اس پہ ہمیشہ یہ تبصرہ فرماتے تھے، اور کیا ہی خوبصورت تبصرہ تھا آپ کا۔ آپ فرماتے تھے کہ صاحبزادہ فاروق علی صاحب نے کہا ہے کہ آدھا پاکستان احمدی ہو جائے گا، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے سارا ہی پاکستان احمدی ہو جائے گا، اب شائع تو کریں۔ تو یہ ہے ہماری اس میں پوزیشن کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو شائع کرنا چاہیے، اگر حقیقت ہے تو پھر حقیقت خود اپنا مقام ظاہر کرے گی، دنیا کو دے گی، اور آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ساری حکومت تو اس مسئلے کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ 90 سالہ مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے، وہ مسئلہ تو حل نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی تائید یافتہ جماعت کا قافلہ تو آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ترقیات جماعت کو نصیب ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ مسئلہ حل کرنا ہی ہے تو آج بھی اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بنا بنایا ڈاکومنٹ جس سے نہ جماعت احمدیہ انکار کر سکتی ہے نہ وہ انکار کر سکتے ہیں، ایک تاریخی دستاویز ہے، اس کی مصدقہ نقل اگر دی جائے، دنیا میں شامل کر دیا جائے، پھر آپ یقین رکھیں کہ آج کتاب شائع ہوئی اور ساری دنیا سے گویا آپ کی توقع کے مطابق احمدیت کا نام و نشان مٹ جائے گا، حالانکہ ایسے بات ممکن نہیں، کر کے تو دیکھیں۔ آج بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئیں اور سارے اس سے مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ محترم مولانا طاہر مجیب راشد صاحب۔